بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کل کے سبق ترقی کا راز کی مشق کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت آپ جو عنوان دیکھ رہے ہیں جلی انداز میں لکھا گیا ہے، یہ دراصل سبق ترقی کا راز سر ورق ہے۔ بے حد سادہ سے انداز میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ طلبہ بھی کوشش کیجئے گا بیٹا کہ خوبصورت سا آپ ٹائٹل پیج ترقی کا راز کے عنوان پر اپنی کاپی میں بنا لیں۔ مشق کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ مشق میں اولاً سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ حصہ فرہنگ میں دیے گئے الفاظ و معنی تحریر کریں گے، اور اس کے بعد آپ سوال نمبر 1 کے ذیل میں دیے گئے 6 مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں گے۔ تو ملاحظہ فرمائیے بیٹا، مشق الفاظ و معنی۔ جی بیٹا، مشق کے تحت سب سے پہلا کام کہ آپ مشق کی ابتدا سے قبل الفاظ و معنی تحریر کریں گے، جو کہ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے الفاظ و معنی ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تمہید، جس کا مطلب ہے ابتدا کرنا۔ گامزن یعنی کہ قدم بڑھانا۔ زرعی یعنی کہ کھیتی باڑی والی، زراعت والی۔ جراثیم کش یعنی کہ جراثیم مارنے والی۔ عدم دستیابی یعنی کہ نہ ملنا۔ ماڈل نمونہ۔ معاون مددگار۔ شش در رہ جانا یعنی کہ حیران رہ جانا۔ جدید طریقہ کار، کام کے نئے نئے طریقے۔ تحویل کرنا یعنی کہ حوالے کرنا۔ اجناس جنس کی جمع ہے، اناج کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیراب کرنا، زمین کو پانی دینا۔ ہارویسٹر مشین، فصل کی کٹائی کی ایک جدید مشین، جس کے حوالے سے میں نے کل آپ کو آگاہی فراہم کی تھی۔ بوائی کرنا یعنی زمین میں بیج بونا، بوائی کرنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح الفاظ و معانی سے آگاہی آپ نے حاصل کی۔ کوشش کیجئے گا بیٹا بالکل اسی طرز پر آپ صفائی سے الفاظ و معانی تحریر کر لیں۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ مشق سوال نمبر 1 کے تحت جو سوالات دیے گئے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے مختصر جوابات والے سوالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ اس صفحے پر آپ کو 3 سوالات کے جوابات نظر آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے ترقی کا انحصار یعنی ترقی کا دار و مدار کن 2 شعبوں پر ہے؟ ترقی کا انحصار کن 2 شعبوں پر ہے؟ تو جواب دیکھیے، کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کا انحصار اس کی زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار یعنی دار و مدار اس کی زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ دوسرا سوال ہے بچے زرعی فارم کی سیر کر کے کیا جاننا چاہتے تھے؟ بچے زرعی فارم کی سیر کر کے کیا جاننا چاہتے تھے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، بچے زرعی فارم کی سیر کر کے زراعت کے نئے طریقوں سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بچے زرعی فارم کی سیر کر کے زراعت کے نئے طریقوں سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تیسرا سوال ہے زراعت میں مشینوں کے استعمال سے کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ زراعت میں مشینوں کے استعمال سے کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ تو جواب دیکھیے، مشینوں کے استعمال اور سائنسی ترقی کی بدولت زرعی دنیا میں ایک انقلاب آیا۔ انقلاب یعنی بہت بڑی تبدیلی، جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آیا اور پیداواری اجناس میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا تیسرے سوال کا جواب۔ چوتھا سوال ہے ماسٹر صاحب نے
فارم لے جانے سے قبل کیا کیا؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، ماسٹر صاحب نے فارم لے جانے سے قبل فارم کے مینیجر کو موبائل سے فون کیا، یعنی ان کو اطلاع دی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے بیٹا کہ بغیر اطلاع کے کبھی بھی کسی کے ہاں نہیں پہنچ جانا چاہیے۔ 5واں سوال ہے، مینیجر نے بچوں کو کیا تحفہ دیا؟ تو جواب ہے، مینیجر نے بچوں کو کھانے کے لیے لنچ باکس دیے۔ سوال نمبر 1 کے تحت چھٹا سوال اور اس کا جواب دیکھیے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1 کے تحت دیا گیا چھٹا سوال، بے موسم کی سبزیاں کس طرح اگائی جاتی ہیں؟ بے موسم کی سبزیاں کس طرح اگائی جاتی ہیں؟ تو جواب دیکھیے، کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی یعنی پانی دینا، درجہ حرارت کے کنٹرول اور سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے موسم کی سبزیاں کس طرح اگائی جاتی ہیں؟ تو جواب دیکھیے، کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کے کنٹرول اور سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح بیٹا سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے ابتدائی 6 اجزاء کے جوابات سے آپ نے آگاہی حاصل کی۔ کوشش کیجئے گا بیٹا کہ آپ بالکل اسی طرز پر تحریر کر لیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب، جو کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، سوال نمبر 2۔ دراصل یہ آپ کی کتاب کا تیسرا سوال ہے، چونکہ سوال نمبر 2 درست لفظ اور درست جملے کے انتخاب پر مشتمل ہے، لہٰذا اسے آپ کتاب میں ہی مکمل کر لیں گے، اس لیے یہ آپ کی کاپی کا دوسرا سوال ہوا۔ سوال نمبر 3 جو کہ اس وقت کاپی میں آپ کے لیے دوسرا سوال ہے، ملاحظہ فرمائیے، مشینوں کے استعمال سے دنیا میں کیا انقلاب برپا ہو گیا؟ یعنی کیا بڑی تبدیلی آ گئی ہے؟ 5 سطروں میں اس بارے میں لکھیے۔ ٹھیک ہے، صرف 5 سطریں تحریر کرنی ہے، جو کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں تحریر کر دی ہیں۔ اگر آپ اس وقت جماعت میں ہوتے تو یہ کام آپ خود ہی کرتے۔ سائنسی ایجادات کی بدولت مشینوں کے استعمال سے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ مشینوں کے استعمال سے آسانی کے ساتھ موزوں انداز میں یعنی بڑے خوبصورت انداز میں تھوڑی قوت لگا کر زیادہ کام کیا جا سکتا ہے۔ سائنسی ایجادات کی بدولت مشینوں کے استعمال سے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ مشینوں کے استعمال سے آسانی کے ساتھ موزوں انداز میں تھوڑی قوت لگا کر زیادہ کام کیا جا سکتا ہے۔ دنوں اور مہینوں میں مکمل ہونے والا سفر اب منٹوں اور گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ دنوں اور مہینوں میں مکمل ہونے والا سفر اب منٹوں اور گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ موبائل فون کی ایجاد سے 7 سمندر پار بیٹھے انسان سے سیکنڈوں میں رابطہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو ہے سائنسی ایجادات کے حوالے سے مختصر سا مضمون یا مختصر سا پیراگراف کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی کتاب کا چوتھا سوال، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی اس طرز پر جملے بنانے ہیں کہ جملوں میں ہی الفاظ کی مذکر اور مؤنث کی وضاحت ہو جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، صنعت۔ صنعت ایک مؤنث لفظ ہے، یعنی ایک ایسا لفظ ہے جس کا استعمال بطور مؤنث کے کیا جاتا ہے، تو ہم نے اسی طرز کا جملہ آپ کے لیے یہاں تحریر کیا ہے۔ پاکستان کی صنعت، پاکستان کی صنعت، دیکھ رہے ہیں بیٹا، کی کا لفظ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی صنعت دن بدن زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح صنعت لفظ کی وضاحت بھی ہو گئی اور جملہ بھی مکمل ہو گیا۔ شرافت، کسی کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا بری بات ہے۔ کسی کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا بری بات ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے مسافت۔ مسافت کہتے ہیں فاصلے کو، ٹھیک ہے،
48 میل کی مسافت طے کر کے انسان مسافر کے حکم میں آ جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک شرعی حکم ہے۔ شریعت نے چونکہ مسافر کے لیے نماز کا الگ حکم رکھا ہے کہ مسافر قصر نماز پڑھتا ہے، مختصر نماز پڑھتا ہے، اور شریعت نے مسافر کے لیے مقدار طے کی ہے جو کہ 48 میل کی ہے، 48 میل کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اسی حوالے سے یہ جملہ ترتیب دیا گیا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو۔ 48 میل کی مسافت طے کر کے انسان مسافر کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اگلے جملے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی ہاں بیٹا، اگلا جملہ ہے ضیافت۔ ضیافت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دعوت کو کہتے ہیں۔ اسکول کی الوداعی ضیافت نہایت شاندار ہوتی ہے۔ اسکول کی الوداعی ضیافت نہایت شاندار ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ہر سال اسکول میں میٹرک کے طلبہ کو الوداعی تقریب میں مدعو کیا جاتا ہے اور انہیں بڑے شاندار طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے۔ اس جملے میں اسی ضیافت کا حوالہ ہے۔ زراعت، زراعت ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے، یعنی جس طرح ایک انسان کے لیے ریڑھ کی ہڈی بہت ہی کارآمد ہوتی ہے اور انسان کی قوت کا اندازہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کی قوت سے ہوتا ہے، اسی طرح اگر ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص ہو، کوئی تکلیف ہو تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح زراعت بھی ملک کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ حماقت، حماقت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ حماقت کہتے ہیں بے وقوفی کو۔ اسلم اپنی حماقت کی وجہ سے شرمندہ ہوا، یعنی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے شرمندہ ہوا۔ اگلا لفظ ہے عدالت۔ پاکستان کی عدالت سے انصاف کا حصول مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عدالت سے انصاف کا حصول مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ہماری ایک دکھتی رگ ہے کہ ہمارے لیے انصاف کا حصول اب مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ عدل و انصاف پر مبنی معاشرے ہی ترقی کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی فضا قائم فرمائے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 5 سبق کے خلاصے پر مشتمل ہے، جو کہ فی الحال ہم تحریر نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سوال نمبر 6 بھی ایک عدد خط پر مشتمل ہے جسے ہم تحریر نہیں کر رہے۔ البتہ سوال نمبر 7 خالی جگہوں کے درست الفاظ سے پر کرنے پر مشتمل سوال ہے جو کہ آپ کتاب میں مکمل کریں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 8 کالم الف اور کالم بے کو ملانا ہے، وہ بھی آپ کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب جو کہ واحد اور جمع پر مشتمل سوال ہے، تو ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 9 جو کہ اس وقت آپ کی کاپی کے لیے 5واں سوال ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، واحد کی جمع لکھیے۔ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو بطور واحد کے مستعمل ہیں، آپ نے ان کی جمع تحریر کرنی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ملک۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے بیٹا؟ ملک۔ اس کی جمع ہے ممالک۔ اس کی جمع کیا ہے؟ ممالک۔ چونکہ اس لفظ کا اعراب یہاں واضح نہیں ہے اور میم لام کاف مختلف اعراب کے ساتھ مستعمل ہے، لہٰذا میں آپ کو مختلف استعمال بتا دیتا ہوں ان کا۔ اگر ملک کے بجائے اس لفظ کو ملک تصور کیا جائے، یعنی بادشاہ، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، تو پھر اس کی جمع ہوگی ملوک۔ ملک کی جمع ملوک ہوگی۔ اور اگر اسی طرح اس لفظ کو ملک یعنی ملکیت اپنی چیز، ملکیت سے یہ لفظ ملک، اسے انگلش کا لفظ ملک یعنی کہ دودھ مت سمجھیے گا، یہ لفظ ملک یعنی اپنی ملکیت سے ہے، اپنی چیز۔ ٹھیک ہے، اگر یہ لفظ ملک ہے تو پھر اس کی جمع ہوگی املاک۔
اس کی جمع اس صورت میں کیا ہوگی؟ املاک. اور اگر یہ لفظ ملک جیسے کہ یہاں لکھا گیا ہے تو پھر اس کی جمع ہوگی ممالک. 3 الگ طرح کے الفاظ اور ان کی 3 الگ طرح کی جمع میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے. ملک تو اس کی جمع ممالک، اور اگر ملک ہے تو جمع ہے ملوک، اور اگر ملک ہے تو اس کی جمع ہے املاک. اسی طرح ایک اور جمع بھی آپ کو بتا دوں بیٹا، ایک اور لفظ اس وقت ذہن میں آ رہا ہے جو کہ ہے ملک. ملک فرشتے کو کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی جمع ہوگی ملائک. ملک اگر یہ لفظ ملک ہے تو پھر اس کی جمع ہوگی ملائک. ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح 4 طرح کے اعراب پر مشتمل واحد اور ان کی 4 طرح کی جمع. اسی طرح سبزی تو اس کی جمع سبزیاں، طریقہ تو اس کی جمع طریقے، شعبہ اس کی جمع شعبے، اسی طرح شعبہ جات بھی مستعمل ہے، اور محنت تو اس کی جمع ہے محنتوں. ٹھیک ہے، اس طرح ہماری یہ مشق اختتام پذیر ہوئی جو کہ 5 سوالات پر مشتمل ہے. ذرا ایک نظر بیٹا کتاب کی مشق بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں. صفحہ نمبر 88 کتاب کی مشق بھی ایک نظر دیکھ لیں تاکہ میں آپ کو سوالات کے حوالے سے خوب آگاہی فراہم کر دوں. صفحہ نمبر 88 دیکھیے. جی بیٹا، صفحہ نمبر 88 سبق ترقی کا راز کی مشق اس وقت آپ کے سامنے ہے. سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 6 سوالات، ان کے جوابات سے میں نے آپ کو آگاہی فراہم کر دی. آپ ان سوالات کے جوابات کاپی میں تحریر کریں گے. سوال نمبر 2 آپ کتاب میں تحریر کریں گے، لہٰذا میں اس جانب نشان لگا دیتا ہوں. سوال نمبر 3 مشینوں کے استعمال سے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا ہے، 5 سطروں میں اس بارے میں لکھیے. میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر قبل ہی اس سوال کا جواب بھی دکھا دیا ہے، لہٰذا آپ اسے کاپی میں تحریر کریں گے. اسی طرح آپ سوال نمبر 4 بھی کاپی میں تحریر کریں گے. سوال نمبر 5 اور 6 چونکہ طویل سوالات ہیں اور آپ کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حالات میں ان دونوں سوالات کو شامل نہیں رکھا جا رہا. سوال نمبر 7 آپ کتاب میں تحریر کریں گے بیٹا. ٹھیک ہے، اس طرح سوال نمبر 2 اور 7 آپ کتاب میں تحریر کریں گے، اور سوال نمبر 8 بھی آپ کتاب میں تحریر کریں گے. سوال نمبر 9 جو کہ آپ کی کاپی کا 5واں سوال ہوگا، اسے بھی آپ کاپی میں تحریر کریں گے. البتہ سوال نمبر 10 مکرر سوال ہے، یہی سوال نمبر 5 کے ذیل میں بھی آ چکا ہے، لہٰذا اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح 5 سوالات پر مشتمل یہ مشق اختتام پذیر ہوئی. بیٹا انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور جلد آپ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور آپ کو وقتاً فوقتاً اس کام کی PDF فائل بھی دی جاتی رہی ہے اور آگے بھی دی جاتی رہے گی. لہٰذا آپ کام کی تکمیل کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے لازمی طور پر روزانہ مکمل کیجیے. انشاءاللہ جیسے ہی آپ سے ملاقات ہوگی یہ تمام کام چیک کیا جائے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.